الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ سورہ تحریم ہے کہ نبی آپ وہ چیز کیوں حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال فرمایا ہے، بیویوں کی رضامندی کے لیے، بیویوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تم پر اپنی قسموں کو توڑنے کا، تحلیل کا رستہ نکالا ہے، یعنی ایسی کوئی بھی ناجائز اگر قسم کھا لی جائے تو اس کو ختم کرنے کا، اس کو انڈو کرنے کا طریقہ مقرر فرمایا، حکم دے دیا۔ تو اس سورت کی ان آیات کے پس منظر میں سنن نسائی کی ایک حدیث میری نظر سے گزری، ایک خاتون نے بھیجی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ اس میں دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی ہوا کرتی تھی اور آپ اس کے ساتھ تعلق قائم کیا کرتے تھے۔ تو پھر حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما نے اتنا دباؤ ڈالا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ اس لونڈی سے قطع تعلق پر راضی ہو کر آپ نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ جس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت جو ان کو بہت مرغوب تھا اس کو اللہ کی خاطر چھوڑ دیا، یعنی آپ نے ایک منت مانی کہ اگر اللہ پاک یہ کام کر دے اور اس بیماری سے مجھے شفا عطا فرما دے تو میں اپنی مرغوب ترین چیز کو اللہ پاک کی خاطر چھوڑ دوں گا، یہ حرام کر نہیں کھاؤں گا۔ تو بنی اسرائیل نے اونٹ کو اسی طرح حرام سمجھ لیا جس طرح ہم خنزیر کو سمجھتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کو اونٹ کھانے کی وجہ سے، اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے اتنی ہی کراہت اور نفرت سے دیکھتے ہیں جس طرح ہم خنزیر کھانے والے کو نفرت سے دیکھتے ہیں اور کراہت سے دیکھتے ہیں۔ حالانکہ وہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، الا ما حرم اسرائیل، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسر اسیر کا مطلب ہے غلام، عبد، اور ایل اللہ، اسرائیل یعنی عبد اللہ، اللہ کا غلام، یہ ان کا لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کی تنزیل سے پہلے یہ واقعہ ہوا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو حرام کر لیا اپنی ذات پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو وہ خدشہ یہاں بھی موجود تھا کہ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اکرامن اس سے پرہیز کر رہے ہیں، اس کو امت حرام سمجھ لے گی، لہذا فوری طور پر اس چیز سے روکا گیا۔ اب اس میں جو تفسیر ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ فلاں زوجہ کے یہاں زیادہ ٹھہر جایا کرتے تھے، وہ شہد کو پانی میں ملا کے تو اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شربت پلایا کرتی تھیں۔ تو ازواج نے آپس میں یہ کہا کہ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو ان کو آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ کے منہ سے فلاں جو ہے وہ مکھی کے اس کی شہد کی سمیل آتی ہے، بو آتی ہے۔ چونکہ حضور بو کو سخت ناپسند فرماتے تھے، تو جب 2-4 خواتین نے یہ بات کہہ دی، ازواج نے یہ بات کہہ دی، تو حضور نے فرمایا کہ میں آئندہ نہیں پیوں گا اس کو۔ ہمارے یہاں یہ تفسیر کی جاتی، لیکن اس روایت میں یہ کہا گیا کہ یہ معاملہ شہد کا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک لونڈی تھی۔ پہلے تو یہ بات کہ حضرت انس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ لونڈی کون تھی، یعنی نامعلوم کوئی ہوا کرتی تھی۔ یہ ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہا نجیب الطرفین، بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی اولاد۔ یہ حضور نے کوئی مصر پر حملہ نہیں کیا تھا کہ اس کو وہاں سے لونڈی بنا کے لے کر آئے تھے۔ یہ جو قبطی جو عیسائی ہیں، یہ عیسائیوں کے سید ہیں، یہ پیغمبروں کی نسل ہے۔ تو اس نے اپنے خاندان کی ایک عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیا اپنا تعلق بنانے کے لیے، اسی طرح جس طرح دیگر قبائل کی خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق کے لیے بیائی گئی ہیں۔ وہ زوجہ تھیں، ان سے اللہ نے حضور کو 2 بیٹے دیے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو بیٹا فوت ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ اگر میرا یہ بیٹا زندہ رہتا تو یہ نبی ہوتا، اور نبی بھی ایسا کہ بنو اسرائیل اور بنو اسماعیل کو جوڑ دیتا ہے، دونوں طرف سے یہ نسل آ کے مل جاتی۔ تو یہود نے حضرت ہاجرہ کو، آپ کو پتہ ہے وہ بھی مصر کے بادشاہ نے تعلق قائم کرنے کے لیے، نسبت قائم کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کے نکاح میں دی تھی، اپنے خاندان کی عورت، شہزادی۔ اس کی بھی انہوں نے کہانی بنا دی، ابراہیم نے جھوٹ بولا۔ ان 3 جھوٹوں میں ایک جھوٹ یہ بھی تھا کہ بیوی کو سکھا دیا کہ تم کہہ دینا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ یہ بھی ہمارے لٹریچر میں ہے، یہ گند بھی۔ ٹھیک یہود کی پالیسی پہ چلتے ہوئے ہم نے وہ لٹریچر ایجاد کیا جس میں سابقہ انبیاء کی بھی کردار کشی کی گئی، اپنے نبی کی بھی کردار کشی کی گئی۔ تو یہود نے حضرت ہاجرہ کو نبی کی بیوی کے طور پر قبول نہیں کیا، لونڈی انہوں نے بھی لونڈی کہا۔ ہمارے جو صابر شاکر ہیں، جن کو ہم محدثین کہتے ہیں، اور جاوید چودھری ہیں، انہوں نے بھی اس کو لونڈی کہا، تسلیم نہیں کیا، بالکل یہود کے قدم پر قدم رکھتے ہوئے ماریہ قبطیہ کو۔ اور وہ اسماعیل علیہ السلام کو ہاف برادر کہتے ہیں، یعنی وہ نجیب الطرفین نہیں ہے، لونڈی کا بیٹا ہے۔ وہی یہاں واردات ہوئی ہے کہ ماریہ قبطیہ کو لونڈی کہا گیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، ان کو حضور نے ایک باغ کے اندر بہترین گھر بنا کے دیا ہوا تھا۔ کوئی ایسی کسی لونڈی کے ساتھ کسی نے اور کیا ہے اس طرح اس سوسائٹی میں؟ سارے صحابہ کے پاس لونڈیاں تھیں، کسی نے اس طرح اسپیشل گھر بنا کے دیا اس کو؟
ازواج مطہرات کے خیموں سے، چونکہ حضور کو پتا تھا یہ ان سے ضد کرتی ہیں، اس ایک دوسرے سے بھی ضد کرتی، ایک دوسرے کا سالن اپنے حجرے میں نہیں آنے دیتی تھی. انہوں نے مطالبہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صحابہ سے یہ کہیں کہ جب آپ ہمارے گھر میں آپ کی باری ہوتی ہے تو وہاں بھی ہدیہ دیا کریں. وہ عائشہ کے یہاں آپ ہوتے ہیں تو سارے جو ہے وہ ہدیے ادھر جمع ہو جاتے ہیں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدیہ جس بیوی کی باری میں اس کے حجرے میں ملتا تھا حضور وہیں چھوڑ کے آ جاتے تھے توشہ خانہ. اور صحابہ چونکہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی باری میں وہاں ہدیے زیادہ دیا کرتے ہیں. پھر باقاعدہ وفد ملا خواتین کا، اور انہوں نے آ کے حضور سے کہا کہ آپ صحابہ سے کہیں کہ ہمارے گھروں میں بھی ہدیے دیا کریں. آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم اس کے ساتھ کہاں کہاں مقابلہ کرو گی، اس کے کمبل میں مجھے وہی آتی ہے، تو اللہ کو بھی سمجھانا پڑے گا کہ تمہارے کمبل میں بھی وہی آئے، اس سے مسابقت چھوڑ دو. تو یہ مسابقت تو آپس میں تھی، ان کی ازواج کی ہوتی ہے، حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ میں بھی تھی. تو حضور نے ان کو ان حجرات سے دور، چونکہ وہ لاوارث تھی بیچاری، دور، اس کا یہاں کوئی باپ نہیں تھا، اس کو قبیلہ نہیں تھا اس کے پشت پہ کھڑا ہونے والا، لہذا حضور نے ان کو الگ ایک باغ کے اندر بہترین گھر بنا کے دیا، جاتے تھے، رہتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اولاد تھی. آپ ان کی واردات دیکھیں، بخاری شریف ایک نامعلوم عورت کو اٹھوا کے باغ میں بلاتے اور نبی کی زوجہ بنا دیتے. جونیا عورت ذکر عند النبی، حضور کے پاس ایک عورت کا، عرب کی حسین و جمیل عورت کا ذکر کیا گیا تو حضور نے کہا کہ بندہ بھیجو اس کو بلاؤ. وہ لائی گئی اور پھر وہ باغ میں اتاری گئی، اور حضور پھر تشریف لے گئے دو صحابہ کے ساتھ، صحابہ کو باہر گلی میں بٹھایا، خود اندر تشریف لے گئے. اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا. ہو رہی ہو بھائی، کون ہو تم؟ اس نے کہا اپنا آپ میرے حوالے کر دے. اس نے کہا کہ کوئی بادشاہ کی بیٹی، کوئی شہزادی کسی لے مین کو، اس نے لفظ استعمال کیا سوق بازار، سوق سمک، مچھلی بازار، کسی بازاری آدمی کے کو اپنے آپ کو کسی بازاری آدمی کے حوالے کر سکتی ہے. ہم اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں احترام میں کہ لے مین، عام آدمی کے حوالے کر سکتی ہے. حضور نے اس کو پرسکون کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا اس پہ رکھنے کے لیے، اور اس نے کہا کہ اعوذ باللہ من کا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. پتہ ہی نہیں اس کو کہاں نکاح ہوا ہے، اسے نہیں پتا کہ اس کا نکاح اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا. یہ نکاح پڑھاتے ہیں طلاق ثابت کرنے کے لیے. او بھائی صاحب، پہلے نکاح تو ثابت کرو. وہ اٹھوائی گئی ہے، لائی گئی ہے تمہاری اپنی بخاری شریف کے مطابق، اور اس نے حضور کو شوہر تسلیم ہی نہیں کیا. اس کو زوجہ بناتے ہیں نامعلوم عورت کو، اور جو رڑے رٹ حضور کی بیوی ہے جس میں سے حضور کی اولاد ہے اس کو لونڈی بنا کے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ واردات ہوئی. یہ ہمارے لٹریچر کا کمال ہے. حضرت حاجرہ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہی ظلم یہاں جو ہے وہ حضرت ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ بھی ہوا ہے. وہ لونڈی نہیں، زوجہ تھیں. یہ میرا مقصد تھا پہنچانے کا آپ تک اس بات کو. وہ حدیث میں انشاءاللہ اپنے فیس بک پہ لگا دوں گا.